اور یار جو آدمی نیک ہو رب فرماتا ہے اس کا تو میں حیا کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے اس کی تو میں قدر کرتا ہوں، میں اس کی۔ دیکھیں نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا شخص قبر میں جاتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو رب کریم فرماتا ہے فرشتوں اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے، یہ سفید بال لے کے آ گیا۔ تو جس کی اللہ حیا کرے اس کی میں نہ کروں، اس کی نوجوان نہ کرے، اس کا سیاح، جس کی اللہ حیا کرے اس کی ہم حیا ہی نہ کریں، ہمارا لب و لہجہ خطرناک اور خوفناک حد تک چلا جائے، ہمیں ڈھب اور سلیقہ ہی نہ ہو، ہم کہیں او گرم خون ہے جی ذرا احتیاط سے بات کرنا، کیا معنی ہوا اس بات کا؟ گرم خون اور ہوتا ہے اور بے ادبی والا خون اور ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ باپ کے سامنے بھی اب یہ اس کا ابا بھی سوچ کے بات کرے، اس کے ساتھ اماں بھی سوچ کے بات کرے، اس کا استاذ بھی سوچ کے بات کرے گا۔ اسلام ادب والا دین ہے، احترام والا دین ہے، یہ آداب سکھاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تو ادب میں رہے گا تو تو بڑا پیارا لگے گا، تو حسین و جمیل رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ خود نہ چاہت پیدا کرو کہ لوگ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں، چاہت نہ پیدا کرو۔ فرمایا جس کی یہ چاہت بن جائے کہ لوگ میرے لیے اٹھیں، میرا استقبال کریں، وہ تو جہنمی ہے، چاہت نہ پیدا کرو۔ یہ اس کو کہا جو بڑا ہے، یہ اس کا سٹیٹس ہے۔ کئی دفعہ بوڑھوں کا بھی خیال ہوتا ہے نا کہ اب فلانے نے مجھے جگہ ہی نہیں دی، تو وہ نہ یہ ماحول بنائے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ وہ نہ یہ ذوق پیدا کرے کہ میرے لیے جو ہے وہ ہمیشہ اعزاز میں لوگ رہیں، نہیں کوئی ادب کرتا تو اللہ جانے اور وہ جانے، یہ بھیک نہ مانگے، یہ روب ڈال کے ادب نہ حاصل کرے، وہ تو جہنمی ہے جو یہ کہے۔ لیکن نوجوانوں کی جو تربیت ہے آج وہ عنوان ہے، اس پر بات کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے قبیلے کے کچھ نوجوان بھی وہاں بیٹھے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ ان میں سے بوڑھے تھے، بزرگ تھے، اور جب وہ آئے تو وہ نوجوان بیٹھے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان نوجوانوں کو دیکھا، جناب سعد کچھ دیر رہے اور چلے گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے قبیلے کا بڑا تھا، تم نے اٹھ کے استقبال ہی نہیں کیا، تم نے توجہ ہی نہیں کی، تم نے اعزاز ہی نہیں دیا، تم نے یہ خیال نہیں کیا کہ ایک بڑا آیا ہے، تم نے اس کو تکلیف دی۔ اعزاز اکرام، بھائی کیا حرج ہوتا ہے تھوڑا سا اگر کسی بزرگ کو جگہ آگے دے دی جائے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی لائن میں لگے ہوئے ہیں تو کسی بوڑھے کو کہیں کہ جناب بابا جی آپ آ جائیں۔ اور میرے بھائی کون سا وجود کا کوئی حصہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی ضعیف کو، کسی بوڑھے کو یہ کہا جائے کہ آپ لائن سے نکل جائیں اور یہ بل مجھے دے دے میں جمع کرا دیتا ہوں، کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں تو بوڑھوں کی چارپائیاں گھر میں اب علیحدہ رہتی ہیں، الگ رہتی ہیں۔ بیٹا اے سی والے کمرے سے نکلتا ہے اور وضاحت دیتا ہے ہر آنے جانے والوں کو کہ ابا جی کی ہڈیاں درد کرتی ہیں لہذا وہ اے سی والے کمرے میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ وضاحت آپ کو کیوں دینی پڑی؟ یہ بات تو ابا جی کو کرنی چاہیے تھی، یہ وضاحت جو آپ نے دی ہے یہ تو ابا جی کے دینے والی وضاحت تھی، آپ نے کیوں دی؟ ابا جی کے لیے اس طرح کا کمرہ ہے گھر میں جس طرح کا سٹور ہوتا ہے نا پرانے کپڑے رکھنے والا، وہ کمرہ ہے۔ حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے، اللہ کرے آپ کو یاد رہے۔ مشکات کی حدیث ہے، بڑے خوبصورت لفظ ہیں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب جو تمہیں روزی دیتا ہے نا یہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے دیتا ہے۔ وہ جو 90 سال کی اماں گھر میں ضعیف پڑی ہے نا، اسے سکریب کا مال نہ سمجھنا، تیرے اوپر جو خدا کا کرم برس رہا ہے تو اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے، اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن اور یاد رکھ، فرمایا رب تم سے ناراض ہوتا ہے، وہ بارشیں روکنا چاہتا ہے، تمہیں قحط میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہارے ضعیفوں کے سبب تمہیں بارشیں عطا کر دیتا ہے، تمہارے کمزوروں کے۔ اس کمزور سے کوئی بیمار بھی مراد لیا جا سکتا ہے، عورت اور بچی بھی مراد لی جا سکتی ہے، بوڑھے لوگ بھی مراد لی ہیں شارحین حدیث نے، ان کے سبب سے اللہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ تو جو تیرے لیے ذریعہ بخشش ہیں، جو تیرے گھر میں رزق آنے کا سبب ہے، ان کی باتیں تو لگتی ہیں بری، ان کو تو حکا دے کونے میں بٹھا دیا ہے، اور اگر کبھی دل کرے تو تعارف کراتے ہیں آنے والے مہمانوں سے کہ یہ ابا جی ہیں، اس سے زیادہ کوئی ان کا گھر میں کردار نظر نہیں آتا۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ بوڑھوں کا اکرام کرنا، ان کو پیار دینا، ان کو اعزاز دینا، ان کو ہمیشہ سربراہ بنا کے رکھنا،
ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا کہ جیسے کسی بڑے شان والے آدمی. میں اکثر یہ روتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ابے کی بھی عزت ہو سکتی ہے پر شرط یہ ہے کہ ابا امیر ہونا چاہیے. اگر تو ہو نا 6-7 مربع زمین کا مالک تو پھر تو پوتے کیا پڑ پوتے بھی پیر دباتے ہیں. لیکن اگر اس بوڑھے بیچارے کو بچوں سے خرچہ لینا پڑے تو پھر اس بیچارے کی کوئی حیثیت. ہمارے استاد ایک بات سنایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے دعوت پکائی ولیمے کی تو اس نے باہر پہرے دار کھڑے کیے، کہا کوئی غریب آدمی نہ اندر آئے، سارے امیر ہی آئیں. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اب غریبوں کو شوق ہو گیا امیروں کو دعوت دینے کا. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں. کبھی کسی غریب کے فنکشن میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے نا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا دل تھا کہ غریب کوئی بھی نہ آئے. غریب کو دعوت دینا پسند ہے تو امیر تو پہلے نہیں اسے بلاتا، تو پھر بلائے گا کون؟ اس نے سیٹھ صاحب نے ولیمہ اپنے بیٹے کا کیا تو باہر جو پہرے دار تھے ان سے کہا کہ کوئی غریب آدمی اندر نہ آئے، امیر بندے صرف. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمے پر لعنت برسائی ہے، فرمایا لعنتیا وہ دعوت جس میں صرف امیر آئیں اور غریب نہ آئیں. اس نے کہا بھی صرف نہ امیر لوگ آئیں. تو ایک بندہ تھا بڑا امیر لیکن بیچارہ نہ کہیں کام کاج سے اٹھ کے ہی آ گیا، تو کپڑوں کو اسی طرح مٹی وٹی لگی ہوئی، تو دیر ہو رہی تھی، گھر جاتا چینج کرنے تو لیٹ ہو جاتا، تو ایسے ہی آ گیا. جب وہ آیا تو پہرے دار کھڑا تو اس نے کہا دوڑ جا، تیرا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں. اس نے کہا یار میں سیٹھ آدمی ہوں، بدلا کپڑے نہیں بدلے. اس نے کہا سیٹھ ہوتا تو تیرے کپڑوں سے پتہ نہ چلتا. میرے بھائی وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا مجھے جانے دو اندر. کہنے لگے تیرے کپڑے نہیں دعوت والے. کہتا ہے میں وہاں سے واپس گیا دوڑا. آپ کو پتا نا کپڑے بھی اب اللہ خیر کرے. ایک سنگی نو میں ایک دن کیا تو کالی اینک لائی سی خیر ہے، کہندا موٹر سائیکل تے کٹا پیندا ہے. کوئی دنوں تو بعد کار وچ بھی لا کے بیٹھا سی. میں کہ ہن اینو میں کی پوچھاں، ہن تے بہتر ہے اینو چٹی سوٹی بھی نال دیاں. بھئی کیا اس سے انسان کا قد بڑھتا ہے؟ وہ ہے بات کرنے والی. جہاز میں اس دفعہ میں واپس آ رہا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان کالی اینک لگا کے پھر رہا. تو اب ڈر لگتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ جسے بات کریں گے وہ کیا جواب دے گا. تو کیا ان چیزوں سے قد بڑا ہوتا ہے آدمی کہ وہ تھوڑا سا جناب مطلب باہر آئیں. مجھے تو کمزور لگتے ہیں ایسے لوگ. اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں، اپنی طبیعت کے حساب سے، اپنے سٹائل میں آپ زندہ رہیں. یہ سچ ہے اور یہ اصل ہے. یہ سچ ہے اور یہ اپنی زندگی اپنے سٹیٹس کے مطابق، طبیعت کے مطابق گزارنا، یہی سچ ہے اور یہی اصل ہے. اسی میں انسان کا حسن ہے، اسی میں اس کا وقار ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ بندہ واپس گیا بیچارہ، کپڑے بدل کے آیا. اس نے بھی کہا کہ جانا میں نے بھی ضرور ہے، پر تنگ بڑا آیا. گھر گیا مایا شایا والے کپڑے پہنے، سمجھ لے کالی اینک بھی لگا ہی لی. آیا تیار شیار ہو کے، کوٹ شوٹ پہن کے، ٹائی شائی کے ساتھ. جب واپس آیا تو وہ جو جس نے کہا تھا نا داخل نہیں ہونے دینا، اس نے خود دروازہ کھولا. وہ بندہ سیدھا سٹیج پہ چلا گیا اور لوگ کھا رہے تھے پلیٹوں میں سالن. اس نے پورا ڈونگا ہی لے لیا اور وہ لے کے نا سامنے رکھا اور ایک کونے سے اپنا کرتا پکڑ کے اس میں ڈبویا، پھر دوسرے سے پکڑ کے اس میں ڈبویا، پھر پیچھے سے پکڑ کے. لوگ کہنے لگے پاگل ہو گیا. کہنے لگا نہیں میری تو دعوت نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے، میری کہاں دعوت ہے؟ اس لیے کہ میں تو آیا تھا، مجھے تو داخل ہی نہیں ہونے دیا. یہ تو دعوت ہے میرے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ بھئی وہ بھی کوئی انسان ہے جو کسی کے صرف کپڑوں کا حیا کرے. ٹھیک ہے، انسان کا لباس اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، کپڑے اچھے پہننے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اگر نعمت ہے تو چھپا نہ، اس کا اثر تیرے اوپر نظر. لیکن آپ کسی کو کپڑوں سے جج کریں گے، گاڑی سے جج کریں گے، یہ معیار نہیں ہے. والد کو، استاد کو، مرشد کو کیا اس لیے جج کیا جائے گا کہ اب وہ مالدار ہوگا تو حیا کریں گے؟ اور بھائی ماں اگر کسی کھیت میں بیٹھ کے اپلے بھی تھاپ رہی ہو نا، اور وقت کا شیخ الحدیث کسی بہت بڑی مسجد میں بیٹھ کے حدیث بھی پڑھا رہا ہو، اماں وہاں اپلے تھاپ رہی ہے، تو اس محدث وقت بھی جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے، وہیں سے اسے جنت ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جنت کہیں اور سے مل جائے گی. بے شک وہ بیچاری اپلے تھاپ رہی ہے، گوبر کے ساتھ کام کر رہی ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بزرگوں کا اکرام کریں، احترام کریں، ان کو ادب دینا سیکھیں، ان کے ساتھ لحاظ والا رویہ اختیار کریں. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم
علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں بیٹھا تھا تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے. جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی. ایک بزرگ آ گئے سفید داڑھی والے, انہوں نے سلام لی. نبی پاک علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تو حضور نے نوجوانوں پہ 2-3 دفعہ نظر ڈالی. وہ بیٹھے رہے, ان کو جگہ نہیں دی, تھوڑے سمٹے نہیں. تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا. اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا. فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں. فلیس منا, وہ ہم میں سے. فرمایا وہ آئے تم نے جگہ ہی نہیں دی, سفید داڑھی والے شخص کا اکرام نہیں کیا, اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے, ہم نے کون سا بوڑھے ہونا, ہم نے تو سدا جوان ہی رہنا ہے. ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہہ کہ اپنے نام سمیت, اس نے کہا تھا میرا نام, ایڈریس, فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو. اس نے کہا کہ میں کلرک تھا, تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کرتا. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کام کرتا تھا تو بوڑھے لوگ, آپ کو پتہ ہے ضعیف لوگ آتے ہیں بیچارے پینشن لینے, کسی بچے کی منت کرتے ہیں, وہ لے کے جاتا ہے. بابا جی کو یہ بھی نہیں پتا انگوٹھا کہاں لگانا ہے, فارم کیسے فل کرنا ہے. تو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے ہیں. تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا, اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں نا تو کہتے ہیں جتنے دھکے میں نے یہ تھے اس سے 11 گنا کھا چکا ہوں پر معافی کوئی نہیں مل رہی. تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دیں کہ اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں, اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی, اور بڑھاپے میں باتیں برداشت جوانی میں برداشت ہوتی ہیں, بڑھاپے میں تو لفظ صحیح بھی نہیں جاتے, آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں جب بچہ بات کرتا ہے. سنو یہ نوجوان یہ حدیث یاد کر لیں, یہ طبرانی میں موجود ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حدیث یاد کر لینی ہے. پڑھیے درود صلی اللہ ہو, پھر کہیے صلی اللہ ہو, چلے تیسری دفعہ بھی پڑھ لیں صلی اللہ ہو. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی عزت کرے گا, جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ اسے کئی گنا بڑھ کے اس کی عزت کرائے گا. اس کی کی گئی عزت سے کئی گنا بڑھ کے رب پھر اس کی عزت کرائے گا. نوجوان اکرام کرنا سیکھیں, بزرگوں کا احترام کریں, اپنے بڑوں کے ساتھ. اور بڑوں میں جتنے بھی صاحب فضیلت بڑے ہیں, آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کے لیے بڑا قابل احترام ہے, بڑا قابل احترام ہے. میں ماسٹر کی ڈگری لینے کے بعد اب بھی کبھی گاؤں میں اپنی پرائمری کے ٹیچروں کو دیکھتا ہوں, اب بھی تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمیں وہ الف با تا سا نہ پڑھاتے, شروع کی کتابیں یہ المدہ عام نہ پڑھاتے تو پھر اس سے آگے بھی ہمیں پڑھنا نہ آتا. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے نا, توفیق دے, تو یہ سمجھیں کہ جو چھوٹا استاد ہوتا ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے. ہاں یونیورسٹی والے جو ٹیچر ہیں وہ تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں, تو وہ جس نے رٹا لگایا نا پہاڑے یاد کرانے کا, وہ جس نے آپ کو املا لکھنی سکھائی ہے نا, اس کی محنت, اگرچہ اس کی تعلیم میٹرک پی ٹی سی ہے, اگرچہ اب آپ اس سے کئی گنا زیادہ تعلیم حاصل کر گئے, لیکن اصل مشقت اس قاری صاحب کی ہے جس قاری نے آپ کو قاعدہ پڑھایا ہے, جس نے تلفظ ٹھیک کرایا ہے. ابتدائی کتابوں کے اساتذہ کی مشقت زیادہ ہوتی ہے, بڑے لوگ تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں. تو بھائی ادب کرنا سیکھیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور فرمانے لگے ایک تیرا باپ وہ ہے جس کی صلب سے تو پیدا ہوا, اور ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا, اور فرمایا ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی. وہ تیرا باپ ہے, اس کا اکرام کر, اس کا ادب. اور حضرت مولا علی شیر خدا نے تو شیروں جیسی بات ہی کر دی. بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں, اتنی بڑی بات اس موضوع پر میں نے تلاش کیا ہے, میں نے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے اس عنوان پر, لیکن اتنی بڑی بات کہیں نہیں ملی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے وہ میرا استاد ہے, اگر وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے, میں اس کے ہاتھوں بکنے کو بھی تیار ہوں. وہ جس نے مجھے ایک حرف, اساتذہ کا احترام نہیں, اساتذہ پریشان, استاد تو بیچارے روز کٹہرے میں کھڑا ہے,
روز کٹہرے میں، روز لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بات کیسے کر دی، آپ کی جرت کیسے ہوئی۔ اور جو لوگ، میں ایک کالج میں تھا چند دن پہلے، تو وہاں میرے جاتے ایک جھگڑا شروع تھا کہ جناب ہم کب سے آئے بیٹھے ہیں، تو ٹیچر کہتی ہے کہ یہ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو پھر چھٹی دینی ہے، تو پہلے چھٹی دیں، چونکہ ماں بدولت آ چکے ہیں۔ اکرام نہیں، جو قومیں ادب نہیں کرتی وہ تعلیم کبھی بھی حاصل ہے، اور تعلیم حاصل کر بھی لیں تو تعلیم کا فیض نہیں پا سکتے۔ فیض ادب سے ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف سے کسی نے کہا کہ یہ امام اعظم کیوں ہیں؟ فرمانے لگے یہ بڑے امام اس لیے ہیں کہ بڑا ادب کرتے تھے، بڑے اس لیے ہیں کہ بڑا ادب۔ امام صاحب کے ساتھ 4-5 شاگرد بیٹھے تھے، ایک باغ میں آپ تشریف فرما تھے۔ تو اب تو ہمارے ہاں بڑی آسانی ہے، کتابوں کو آپ کمپیوٹر سے سرچ کر سکتے ہیں، حوالے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اب بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کتاب سے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ ہم اپنے طالب علموں کو کبھی کہتے ہیں نا صرف کتاب ہی ڈھونڈ کے دے دو، تو وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ لگایا ہی حروف تہجی کے حساب سے کریں تاکہ ہمیں یہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ آپ اس کو حروف تہجی کے مشورے دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی آپ فن کے لحاظ سے کتاب میں حدیث علیحدہ رکھا کریں، تفسیر علیحدہ رکھا کریں تاکہ ہمیں کوئی حرکت نہ کرنی پڑے۔ مشورے دیتے ہیں، چلو اچھے بچے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی ہے۔ تخریج کا کام کرنا بڑا مشکل ہے آج بھی۔ جب آپ نے صحیح مطالعہ کرنا ہو تو پھر موبائل شبائل بند کر کے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ نے کسی چیز پہ ریسرچ کرنی ہے، اس کو ہر لحاظ سے اور ہر زاویے سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پھر یہ مشقت والا کام۔ اس زمانے میں زیادہ مشقت ہوتی تھی، گرمی بڑی سخت تھی، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 شاگرد منگا لیے۔ اب بڑی ساری سہولیات ہیں، جب ہم کوئی صفحہ 2-3 صفحے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پنیں ہوتی ہیں، پن لگا لی، اتنے صفحے سائڈ پہ کر لیے، پھر کئی بہت ساری آسانیاں ہیں۔ اس زمانے کے اندر بڑا مشکل ہوتا تھا، کچھ کاغذ بھی بڑا مہنگا تھا، چیزوں کو سمیٹنا، اور اگر کوئی چیز بکھر جاتی تھی دوبارہ حاصل کرنا ایک مشقت والا کام۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغ میں بیٹھے تھے، کچھ حدیثوں پر کام ہو رہا تھا، ان کی جو روایات تھیں اس کے راوی جو تھے وہ مرتب کیے جا رہے تھے، چیزوں پر فقہ کے اصول بنائے جا رہے تھے۔ شاید 2-4-5 شاگرد بھی بیٹھے تھے، باغ کے ساتھ کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو گیند گری ایک بچے کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچے کی ویسے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے گیند ہی پکڑنے کی، کھڑا کرتے ہیں نا جی پیچھے اس کو کہ تو نے صرف گیند ہی پکڑنی ہے۔ مجھے چونکہ دلچسپی نہیں میچ سے، لہذا مجھے زیادہ نام وام نہیں آتے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، تو اس کو کھڑا کیا تھا انہوں نے پیچھے۔ وہ گیند اچانک آ گئی نا جب باغ میں، تو بچہ دوڑا آیا، 12-14 سال کا بچہ، جب وہ آیا نا باغ میں تو امام صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، امام صاحب جھٹ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو وہ کاغذ جو تھے وہ سارے بکھر گئے۔ اب امام صاحب کھڑے ہوئے تو شاگردوں کو بھی کھڑا ہونا تھا، وہ بھی سارے کھڑے ہو گئے، ان کا بھی سارا سامان بکھر گیا، ٹوٹ گیا، دائیں بائیں چیزیں ہو گئیں۔ بچہ چلا گیا، امام صاحب بیٹھ گئے، شاگرد بڑے ادب والے تھے، انہوں نے پوچھا بھی نہیں کیا معاملہ ہے۔ اب نئے سرے سے ساری ترتیب دوبارہ سے لگائی گئی، تھوڑی دیر گزری تو بچہ پھر باغ میں آ گیا، امام صاحب پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر ساری چیزیں بکھر گئی۔ تیسری دفعہ وہ پھر آ گیا، اب پتہ نہیں وہ کتنی دفعہ آئے گا، بار بار شاگردوں کو بھی اٹھنا پڑتا، وہ کاغذات سارے بکھر جاتے۔ بالآخر ایک شاگرد بول پڑے، کہنے لگے حضور یہ تو بچہ ہے، یہ 100 دفعہ آئے گا۔ تو امام صاحب نے برجستہ جواب دیا، فرمایا اگر یہ 100 دفعہ آیا نا تو ابو حنیفہ 100 دفعہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، میں کھڑا ہوگا، تمہیں تو نہیں نہ پابند کر رہا۔ کہا حضور ماجرا کیا ہے، کون ہے یہ بچہ؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے شیخ کا پوتا ہے، میرے مرشد کا پوتا ہے۔ اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلہ تاک نہیں پول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے۔ یہ میرے حضرت کا پوتا ہے، اس گھر سے میں نے فیض لیا ہے۔ فرمایا میں نے نمک کھایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اور میں اٹھ کے کھڑا نہ ہوں، یہ 1000 دفعہ بھی آئے تو میں کھڑا ہوں گا۔ تو امام ابو یوسف فرماتے تھے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو امام صرف امام نہیں، امام اعظم ہے نا، یہ بڑے اس لیے ہے کہ انہوں نے ادب بڑے بڑے کیے ہیں، انہوں نے اکرام بڑے بڑے کیے۔ ہمارے ہاں تو اب اتنی پریشانی والا معاملہ، اتنی پریشانی والا سوچ نہیں سکتے، بالخصوص وہ لوگ جن کا بڑا ملت میں اکرام ہونا چاہیے تھا، بڑا اکرام۔ مجھے صحیح بتائیں کہ ایک مستند قرآن و سنت جاننے والا عالم کسی ولیمے میں جائے اور ساتھ ہی ایم این اے جائے تو قدر کس کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے؟
ہونی کس کی چاہیے؟ یہ تکلیف والا معاملہ ہے، تکلیف والا۔ یہاں ایک استاد کو ہتھکڑیاں لگی تو موم بتی مافیا سارا بول پڑا، اور 2 مہینے علماء کو جیلوں میں رکھا گیا، اور جرم نہیں بتایا گیا۔ اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ مذاق اڑا رہی۔ کچھ لوگ مذاق کرتے تھے، بھاگ رہے ہیں جی پولیس آ گئی۔ مطلب جرم کیا تھا؟ چور تھے، یہ ڈاکو تھے، اور بہت سارے تو ایسے تھے جو کسی کاز میں، کسی کام میں، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں بیچارے شامل ہی نہیں تھے، مدرسین، پڑھنے پڑھانے والے، اور ان کو پکڑ کر اندر ڈال دیا گیا۔ اور وہ لوگ جو خود بڑے بڑے دنوں تک سارا ملک بند کرتے رہے، انہوں نے یہ جرم کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی پیچھے جانے والا نہیں۔ 2 مہینے، اور پھر کہا گیا 20 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ، اور پھر ڈائریکشن کا نہیں پتا جانا کدھر ہے۔ زمانہ تو یہ بتایا ہی نہیں گیا۔ تو مجھے بتلاؤ، یہ کیا ان لوگوں کا معاشرے میں کیا اکرام رہ گیا، کیا احترام رہ گیا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والد 2 مہینے جیل میں رہے، بچوں نے مدرسوں میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کہ جو ہمارے ابے کا حشر ہوا ہمارا بھی تو وہی ہونا ہے نا۔ پڑھنا چھوڑ گئے طالب علم، انہوں نے کہا جی ہم سے نہیں یہ کام ہوتا۔ تو روز سیمینار کرتے ہو، یہ تھوڑے دن پہلے کراچی میں سیمینار تھا کہ ہرن کی پیدائش کم ہو گئی ہے، تو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ہرن جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو۔ بہت بڑا سیمینار منعقد کیا گیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ علماء کم رہتے جا رہے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ ڈھونڈنے سے عالم نہیں ملتا، بستیوں کی بستیاں خالی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حشر کرتے ہیں نا ہم، خود ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے، اور کسی عالم کا ننگا سر بھی دیکھ لے تو وہ 20 جگہ پہ 20 جگہ۔ ہم جا رہے تھے تھوڑے دن پہلے لاہور، تو آگے گاڑیوں کی بریک لگ گئی، گاڑیوں کی بریک لگی تو بچے نے بریک لگا دی گاڑی کی، تو پیچھے سے ایک ڈرائیور نے آ کے دھڑام سے گاڑی ماری، اڑا دیا سارا کچھ پیچھے سے، سب ختم۔ اب اس کی سواریاں کہنے لگی کہ ہم تجھے وہاں سے کہتے آ رہے ہیں کہ تو چلاتا ادھر ہے، دیکھتا ادھر ہے۔ بچے جلال کرنے لگے تو میں نے ان کا بازو تھام لیا، میں نے کہا پتر ہم جو کام کرتے ہیں نا یہ بڑا مظلومیت والا کام ہے، تم نے 2 منٹ بھی کسی سے بات کر لی نا، حالانکہ غلطی ساری اس کی ہے، اور ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اس کی سواریاں ساری اس کے گلے پڑ رہی تھی کہ جو تو دیکھتا ادھر ہے، چلاتا ادھر ہے، ساتھ میسج لکھ رہا ہے، تو ساتھ موبائل سن رہا ہے، تو کتنا پاگل ہے، کتنے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال۔ تو میں نے کہا بیٹے تم ایک بات بھی کرو گے تو اس کی ویڈیو بن جائے گی، کہ یہ دیکھیں جی یہ پیر صاحب تبلیغ کرتے ہیں، ان کا حال دیکھیں، یہ فٹافٹ معاملہ، اور یہ اتنا سخت معاملہ، اتنی اذیت ناک یہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے، اتنا کربناک ہے یہ معاملہ، کسی نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا تو شور ہو گیا، یہ بازو دکھنے لگتا ہے۔ آپ یقین کریں، بیٹھے رہتے ہیں نا، جب کسی مجلس میں جاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، اور سنگی اپنے حساب سے ملاقات کرتے ہیں، کچھ بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں، اور جب تک پورا بازو اپنے قریب نہ کر لے تب تک سلام میں بھی مزہ نہیں آتا۔ تو اب آپ کہہ نہیں کچھ سکتے، آپ چونکہ آپ دین کی بات کرتے ہیں، آپ خبردار، آپ بالکل ہلیں گے نہیں، آپ کو ہر جگہ پورا اترنا ہے۔ تو یہ اتنا گھٹن والا موضوع، کیونکہ آداب نہیں رہے، کیونکہ ہم تکلیف دیتے ہیں، ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں، ایسے جملے لوگ کستے اور کہتے ہیں کہ جن کا کوئی مطلب جواب ممکن ہی نہیں، آپ دے نہیں سکتے، آپ کس طرح کر کے اس کا جواب دیں گے؟ کسی نے فون کیا اور کوئی سخت بات کہہ دی تو آپ نہیں جواب دے سکتے، پتہ نہیں وہاں ریکارڈنگ نہ چل رہی ہو، اور وہ اپنی بات پتہ نہیں ریکارڈ کرے نہیں کرے گا۔ یہ تکلیف ہے، کبھی بھی اپنے بزرگوں کو تکلیف، کبھی بھی تکلیف نہ دیں، کبھی بھی اذیت میں مبتلا نہ کریں، آزمائش میں نہ ڈالیں کبھی بھی۔ اور میں طالب علموں سے کہتا ہوں تمہیں کیا ضرورت ہے کبھی کبھی، اور الحمدللہ یہ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کا فضل ہے، عزت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، پیار کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور کرم کے ساتھ دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اللہ کا فضل ہے، زیادہ ہے لوگ۔ لیکن میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں یہ حدیثیں اکثر بیان نہیں کرتا کہ کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بھی ایسا ہوں، میں اس درجے کا بندہ نہیں ہوں، الحمدللہ صحیح کہہ رہا ہوں، میں اس درجے کا نہیں ہوں، پر یار کتنی شاندار بات ہے، کتنی بڑی علامہ اسماعیل حقی نے روایت لکھی ہے، میرے نبی کریم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا کہ پیر میرا وارث ہے، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ساری زندگی رزق حلال کھائے وہ میرا وارث ہے، یہ نہیں فرمایا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑے تو اب میرا سجادہ نشین ہو گیا، نہ
نبی پاک نے فرمایا یہ جو عالم ہے نا یہ میرے وارث ہے، یہ دین کے عالم میرے، اور کیا حسن ہے لفظوں کا، کیا وقار ہے۔ یقین کریں جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو روح پرواز کرتی ہے، اور دل کرتا ہے کہ وجد اگر آ سکتا ہے تو اس بات پہ آ سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم کی مدد کی سمجھے میں نے اپنے نبی کی مدد کی، فرمایا جس نے کسی عالم کو سہارا دیا وہ سمجھے میں نے اپنے نبی کو سہارا دیا، اور حضور فرمانے لگے جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا وہ سمجھے میری صحبت میں بیٹھا ہے، اور حد ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کر لی سمجھے اس نے میرا دیدار کر لیا، اور فرمایا عالم کا چہرہ دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے۔ اتنا بڑا درجہ۔ اور جہاں جناب موم بتی مافیا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لبرل لوگ، لبرل بے دین، یہاں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ تھوڑے دن پہلے ایک بڑے مشہور اینکر کی مجھے ویڈیو دکھائی بچوں نے، علامہ اقبال کو برا بھلا کہہ رہے تھے، علامہ، اور بڑے غلیظ، سنا ہے آپ نے بھی، نام لینے کی ضرورت تو نہیں، پتہ نا جی میں بات نہیں کرتا جی، کسی ہم ذکر نہیں کرتے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اقبال مصور پاکستان، محسن پاکستان، اور ٹی وی پر بیٹھ کر آپ جب ایسی ہستیوں کے بارے میں جملے کسیں گے پیچھے کیا رہے گا؟ تکلیف نہ دے، کم از کم جو چلے گئے ان کے بارے میں تو نبی پاک نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جو مر جائے تو اس میں تو کمزوری ہو بھی تو اس کا ذکر نہ کرو، اس کی صرف اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ خیال فرمائیں اپنے گزر، دیکھیں نا داتا علی اجویری رحمت اللہ، پتہ ہے کتنا بڑا شخص ہے؟ غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں علی بن عثمان حجویری کے زمانے میں ہوتا تو ضرور ان کی صحبت میں بیٹھتا۔ یعنی غوث پاک کہتے ہیں، چلو ہم تو داتا صاحب ویسے بھی نہیں جاتے، کبھی مال لینے لاہور گئے ہو نا تو باہر ہی کھڑے ہو کے کچھ لوگ سلام کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے پورے سال میں ایک پورا بندہ وہاں سجدہ کرتے دیکھا ہے، ایک پورا۔ تو میں کہتا ہوں جو ہر نماز کے وقت وہاں ہزاروں نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں نظر آئے؟ جو ہزاروں لوگ وہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہ نہیں دکھے تمہیں؟ جو سارا دن قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ نہیں نظر آئی؟ عجیب معاملہ۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ داتا تو اللہ ہے، میں نے کہا اللہ کے 99 ناموں میں داتا نکال کے دکھاؤ، ہے کہیں؟ بولے لفظ ہی فارسی کا ہے۔ کیا عجیب، مطلب ایسی منطق ہے لوگوں کی جو سمجھ سے بالا تار ہے۔ بھئی لفظ داتا اللہ کے 99 ناموں میں موجود نہیں ہے۔ داتا کا معنی آپ کیوں وہ کرتے ہو؟ پھر تو آپ کہیں گے کہ اماں سے بھی روٹی مانگنا جائز نہیں، کیونکہ داتا کا معنی دینے والا ہے، تو اماں روٹی پکا کے دیتی ہے کہ نہیں؟ ابا پیسے دیتا ہے کہ نہیں؟ عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا، ہر بات کا الٹ مطلب۔ بزرگوں تک کو لوگ تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور ایسی ایسی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے، حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت، 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا، اور حضرت کے لاکھوں میں محدثین شاگرد تھے، لیکن تنقید کرنے والوں کو موقع مل جاتا ہے نا۔ حضرت بڑی دور گئے تھے ایک جگہ پہ، بڑی دور، تو ایک سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ وہ میرے گھر میں قیام کریں، بڑی میری خواہش ہے۔ کہ چلو ٹھیک ہے آپ کے گھر قیام کرتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم نا رات کو ان کے گھر میں قیام کیا۔ اب مسافر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نماز آدھی کر دی ہے، 4 فرضوں والی نماز ہے تو رب کریم نے 2 فرض کر دیے، سنتوں اور نفلوں میں اجازت دے دی، پڑھے کوئی تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اب فرض جہاں کم کر دیے گئے تو حضور مفتی اعظم اس گھر میں مہمان تھے، سارا دن کی تھکاوٹ تھی، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرض کم کر دیے وہاں آپ کسی پہ پابندی لگائیں کہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، آرام فرمایا، فجر کے وقت اٹھے، اس شخص نے بڑی مشکل سے فجر کے بعد ناشتہ دیا، اور سویرے شور کرنے لگا اتنے بڑے پیر ہیں تہجد تو پڑھی کوئی نہیں۔ لوگوں نے اس کو کہا یار تو اس بات کی پابندی لگا رہا ہے جس کی اللہ رسول نہیں لگاتے۔ تو سفر کے اندر تو فرض نماز کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے، تو نفلوں کی کہنے لگا جی نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حدیث کیا ہے؟ کہ جس نے، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ بخاری مسلم کی مستند ترین حدیث ہے۔ صرف جنگ نہیں، اعلان جنگ ہے، اعلان۔ 2 ہی تو جرم ہے جن پہ اللہ زیادہ ناراض ہے، ایک کا سود نہ چھوڑا تم نے تو میں جنگ کروں گا، اور ایک کا میرے ولی سے دشمنی کی تو میں تمہارے خلاف اعلان۔ اس حدیث کی ایک حرف بھی کمزور نہیں، سند بھی کمزور نہیں، متن اتنی تگڑی حدیث۔
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھ کے رو رہے تھے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمر آگے کہا روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے مجھے دو حدیثوں نے پریشان کر دیا ہے۔ ایک تو نبی پاک نے فرمایا چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے، اگرچہ شرک اصغر ہے پر انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور دوسرا حضور نے کہا ہے کہ جس نے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے، تو عمر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون ولی ہے؟ حضرت عمر نے کہا بہتر یہ ہے کہ تو سب کی عزت کیا کر، سب کا اکرام کر، لیکن یہاں تو لوگ معاف ہی نہیں کر رہے۔ غوث پاک پر بھی فتویٰ ہے، داتا علی اجویری پر بھی فتویٰ ہے، خواجہ معین الدین، پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے جس میں پچھلا کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا، جو آج پیدا ہوا صرف وہ ٹھیک ہے، جو جتنا زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اتنا زیادہ عروج پاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں امام بخاری کو بھی نہیں مانتا۔ کیوں مانا تو نے امام بخاری کو؟ امام بخاری کو مانو گے تو بخاری مانو گے، امام مسلم کو مانو گے تو مسلم شریف کو۔ کیا فلسفہ ہے؟ بغیر کسی امام کے تو حدیث تک پہنچ ہی نہیں سکتا، جانا ڈائریکٹ جا کے لے نبی پاک سے حدیث، امام بخاری کے بخیر لے تیرا پتہ چلے۔ جب امت میں جتنے لوگ گزر گئے سینکڑوں سالوں میں وہ سارے غلط تھے، جو آج پیدا ہوا وہ ٹھیک ہے۔ کوئی ٹی وی پہ بیٹھ گیا، کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ گیا، سارے غلط تھے، جی میں نیا آیا ہوں میں ٹھیک ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بدتمیزوں کو عروج ملے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا اعلان جنگ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، یاد رکھنا، کبھی ذہن میں بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کرنا، اعلان جنگ ہے رب کریم کا۔ تو کہنے لگا جی تہجد ہی نہیں پڑھی۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ یار کوئی بات تو نے غیر شرعی دیکھی ہے تو وہ کر، لیکن تو جہاں بیٹھتا ہے غیبت کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے کوئی غیر شرعی بات دیکھی ہے تو بیان کر۔ ہم کہنے لگا جی نہیں، چونکہ بڑا سیٹھ تھا، جب اسے اتنی زیادہ بات کی تو حضور مفتی اعظم ہند کو تکلیف ہوئی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ رو پڑے، فرمانے لگے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میری کوئی غلط بات دیکھتا تو تبصرہ کرتا، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا آئے، اس کے گھر میں تو آگ لگ گئی، کہتا ہے صرف وجود کے کپڑے بچے باقی ہر شے جل گئی، اور پھر میں ایک 2 سال محنت کرتا رہا کہ دوبارہ میرا گھر میرا کاروبار مضبوط ہو جائے، نہ ہو سکا۔ پھر ایک دن تڑپا تو کسی نے کہا وہاں چلا جا معافی لے لے، تجھے پتہ ہے جب کوئی ولی کا بے ادب ہوتا ہے تو پھر رب اس کا کیا حال کرتا ہے، وہاں چلا جا بچ جائے گا۔ آیا حضور مفتی اعظم کی خدمت میں، دروازے پہ داخل ہوا تو آپ فرمانے لگے تو نے اچھا کیا تو آ گیا، اور اب تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، جا میں بغیر معافی مانگے ہی تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اگلے دن سے ہی میں نے اپنا رویہ، حضرت جنید بغدادی، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے، حضرت جنید بغدادی نے نا ایک نوجوان کی تربیت کی، اسے ادھر دیکھیں میری طرف، جنید بغدادی نے اسے تعلیم دی، وہ اکثر آتا، آپ پڑھاتے، پیار کرتے، محبت کرتے، تھوڑی سی نا چند باتوں کی اسے خبر ہو گئی، علم ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ اسے نورانی خواب بھی آنے لگ گئے، پھر آہستہ آہستہ اسے سمجھ لگنے لگے کہ اب میں نہ کچھ ہوں۔ پرواہ کو نہیں ہوتی رب کریم کے بندے کو، موج کرے کوئی، ایک چاہت کرنے والا جاتا ہے تو کئی درجن اللہ عطا کرتا ہے، لیکن نہ صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میری ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، یہ ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے، وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے، یہ ذرا اچھا نہیں لگتا، یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا انداز ہوا، ہم ہی سے کھا کے ہماری بلی ہمیں میں ہوں، یہ ذرا بات تھوڑی سی بات ہی، یہ ذرا اچھا نہیں لگتا، یعنی میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم دیکھو آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اب اوپر چلا گیا ہوں حضرت جنید بغدادی سے، کبھی کسی کو کوئی بات سناتا، کبھی کوئی سناتا، کہتا وہ تو ابھی وہیں ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو میں تو رات خواب میں فلانی جگہ بھی ہوا ہوں، تو بہت اونچا درجہ ہے میرا۔ وہ آہستہ آہستہ جب پر تھوڑے نکلے نا، لوگوں نے کہا تو حضرت ہنس دیتے، مسکرا دیتے، کہتے چلو موج کریں، لیکن دل میں تکلیف ضرور تھی، ہوتی ہے تکلیف، کیا کرے، اللہ نے دل جو بنایا ہے، اس میں بعض لوگوں کے بعض جملوں کی بڑی تکلیف ہے، کئی دفعہ تکیے پہ کچھ آنسو گر جاتے ہیں، رضائی پہ منہ دے کے نا کئی دفعہ بندہ روتا ہے کہ یار سارے کر لیتے، تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن چلو خیر۔ ایک دن نا وہ زیادہ ہی بدتمیز ہو گیا، اس نے کہا میں نے مرشد کا امتحان لینا ہے، پتہ کرنا ہے آج کتنے پانی میں ہے۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے نا تو اسے اپنے نیک بندوں کی پردہ داری پہ لگا دیتا ہے،
اور جب ان کے پردے کھولنا چاہتا ہے پھر رب اسے رسوا کرتا ہے، پھر چوکوں چراہوں میں رسوا ہوتا ہے۔ آ گیا حضرت جنید بغدادی کے پاس دل میں سوال لے کے، آج میں نے امتحان لینا ہے، تو کہنے لگا حضور میں کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے جو تو جلال آ گیا نا، پہلے تو دور دور باتیں کرتا تھا، آج اس نے سامنے کر دی تو کام خراب ہو۔ جلال آیا حضرت کو، تو مجھ سے بات کرے گا؟ میری روٹی کھا کے، میرا نمک کھا کے، میرے ٹکڑوں پہ پال کے، مجھ سے تربیت لے کے میرے سامنے بات کرے گا؟ فرمایا تو چھوڑ، تیرے دل میں سوال کیا، میں بتاؤں تو کیا پوچھنے آئے؟ تو فلانا فلانا سوال لے کے آیا تھا؟ کہنے لگا حضور ہاں۔ فرمایا بتا، جواب لفظوں میں لینا ہے کہ معنوں میں لینا ہے؟ چونکہ حضرت جلال میں تھے تو کچھ نہ بول سکا۔ فرمانے لگے چل میں تجھے دونوں میں ہی دیتا ہوں، چل میں تجھے دونوں میں دیتا ہوں، لفظوں میں بھی دیتا ہوں، معنوں میں بھی دیتا ہوں، معنی بھی دونوں میں لے تو جواب۔ پھر حضرت جنید داتا صاحب نے لکھا، حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے لفظوں میں جواب یہ ہے کہ تجھے شرم نہیں آئی، کاش تو میرا امتحان لینے سے پہلے اپنا امتحان لے لیتا، تو دیکھتا کہ تیری 40 سال کی زندگی کہاں گزری ہے، تو دیکھتا کہ تو کہاں کہاں کیا کیا کرتا رہا۔ میرا یہ تو جواب ہے تیرا لفظوں میں، اور معنوں میں جواب یہ ہے کہ جا میں نے تجھ سے تیری ولایت چھین لی ہے، جا میں نے تیرا نور چھین لیا، تو رب کے بندوں کو ستانے آیا ہے، جا اب میں نے تجھ سے سارا کچھ واپس لے لیا۔ یہ لفظ جب حضرت کی زبان سے نکلے تو اس کا منہ کالا سیاہ ہو گیا، منہ سے پانی کی رطوبتیں نکلنے لگی، وجود کانپنے لگا، پیروں میں گرا۔ آپ فرمانے لگے اٹھ کے چلا جا، اب معافی اسی وقت ملے گی جب رب تجھے معاف کرے گا، تو بھاگ جا۔ چھوٹی بات ہے اللہ کے ولی کے بارے میں گفتگو کرنا، اور لمبی لمبی زبان کھول کے کرنا، اور صبح اور شاموں میں کرنا، اتنے اتنے سخت جملے کہہ دینا۔ او بھائی، ایم ایل اے کے دوست کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا، تو منسٹر کے یار کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، تیری جرت نہیں ہوتی، تو آر پی او اور اسسٹنٹ کمشنر کے یار کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، تو بتا تو نے اللہ کے دوست کے بارے میں بات کیسے کر لی، رب کے دوست کے بارے میں؟ وقت میرا ختم ہو گیا، پر ایک بات سنانی بڑی ضروری ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دلی میں ایک درویش، تازی تازی بارش ہوئی تھی تو لکڑی کے جوتے پہنے کھڑاؤں میں اللہ اللہ کرتا گزر رہا، ایک طوائف اور اس کا تماش بین یار سیڑھیوں سے نیچے اتر کے نا، چھت سے نیچے اتر کے سیڑھیوں میں بیٹھے، تو بابا لکڑی کے جوتے پہنے چیکڑ تھا، موج میں جا رہا ہے، اس طوائف کے کپڑوں پہ تھوڑا سا کیچڑ پڑ گیا تو اس کا یار اٹھ کے آیا، اس نے ایک تھپڑ مارا۔